کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ. ہم لوگ حاضر ہو گئی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجہ پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین. جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین. جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین. جب اب صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبریل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے. جب پہلے درجہ پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جیو او شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی. میں نے کہا آمین. پھر جب میں دوسرے درجہ پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جیو او شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے. میں نے کہا آمین. جب میں تیسری درجہ پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو او شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پاوے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائے. میں نے کہا آمین. اس حدیث میں حضرت جبریل علیہ السلام نے 3 بددعائی دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی. اول تو حضرت جبریل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بددعا ہی کیا اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے جتنی سخت بددعا بنا دی وہ ظاہر ہے. اللہ ہی اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماوے. آمین. اور ان برائیوں سے محفوظ رکھے ورنہ ہلاکت میں کیا تردد ہے. دور منشرک بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آمین کہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین, جس سے اور بھی زیادہ اہتمام معلوم ہوتا ہے. اول وہ شخص کہ جس پر رمضان المبارک گزر جائے اور اس شخص کی بخشش نہ ہو, یعنی رمضان مبارک جیسا خیر و برکت کا زمانہ بھی اور معاصی میں گزر جائے کہ رمضان المبارک میں مغفرت اور اللہ جل شانہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے. پس جس شخص پر رمضان المبارک کا مہینہ بھی اسی طرح گزر جائے کہ اس کی بدعمالیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے وہ مغفرت سے محروم رہے, تو اس کی مغفرت کے لیے اور کون سا وقت ہوگا اور اس کی ہلاکت میں کیا تعامل ہے. اور مغفرت کی صورت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے جو کام یعنی روزہ تراویح ان کو نہایت اہتمام سے ادا کرنے کے بعد ہر وقت کثرت کے ساتھ اپنے